عبدالجبار خان، ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب۔ غربت کے حوالے سے اگر ریجن میں دیکھا جائے تو پاکستان ایک غریب ملک ہے، بھارت اس سے بھی زیادہ غریب ملک ہے۔ اسلحہ سازی میں ہندوستان بہت آگے ہے، پاکستان کا ڈیفنس بجٹ مجبور ہے، ظاہر دینا پڑتا ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کو بجٹ دینا پڑتا ہے ڈیفنس سروسز کے لیے، اور یہ اس لیے دینا پڑتا ہے کہ ہندوستان کی ہٹ دھرمی ہے کہ وہ انہوں نے شروع دن سے 1947 سے آج تک پاکستان کو انہوں نے قبول ہی نہیں کیا کہ پاکستان بھی ایک آزاد ملک ہے، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے پاکستان کے ہمیشہ سے دشمن رہے اور آج تک دشمن ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پاکستان میں لانچ کیا گیا اور اس پروگرام کو کیش ٹرانسفر کی حد تک رکھا گیا۔ اسکالرشپ دیے جاتے ہیں، مختلف مدوں میں کام کیا جاتا ہے، لیکن اس سے زیادہ ہم تھوڑا سا تقابلی جائزہ لے لیتے ہیں کہ ہمارے برابر میں ہندوستان جو کہ پاورٹی میں نمبر 1 ہے، غربت میں نمبر 1 ہے، وہاں پہ ایلوکیشن غیر معمولی طور پر بہت زیادہ ہے، اور وہ اتنی زیادہ ہے کہ تقریباً 9,600 کروڑ روپیہ وہاں پہ غربت اور سوشل سیکورٹی میں ڈالا جاتا ہے۔ پاکستان میں صرف اور صرف لیس دین 0.5% یعنی 40.45 آف جی ڈی پی، یعنی مجموعی قومی پیداوار کا 0.5% بھی ہم خرچ نہیں کر رہے لوگوں کے تحفظ کے لیے، سماجی تحفظ کے لیے، غربت سے بچاؤ کے لیے اور ان کے گھروں میں روٹی۔ یہ الگ بات ہے کہ انڈیا 5 کلو آٹا یا چاول فراہم کرتا ہے فی کس، حکومت کی طرف، مرکزی حکومت کی طرف سے تمام آبادی کو 80 کروڑ لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ پاکستان میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ پاکستان میں سسٹم اس لیے نہیں ہے یہ کہ یہاں پہ جو گورننس کا ماڈل ہے، جو گورننس جس طرح کی جاتی ہے، وہ ایک کرپشن اورینٹیشن کے ساتھ ہوتی ہے، کرپشن بیسڈ ہے، عوام کی فلاح و بہبود کا معاملہ نہیں ہے، اور پھر سیاسی تنگ نظری اتنی زیادہ ہے کہ ایک پارٹی کو دوسری پارٹی پسند نہیں ہے، دوسری پارٹی کو پہلی پارٹی پسند نہیں ہے، اور کسی کو کچھ بھی پسند نہیں ہے، اور بہت سو کو دوسرا ایک بندہ ناپسند ہے۔ تو اس طرح نہیں ہوتا۔ پاکستان کے جو گورننس کے انڈیکیٹرز ہیں سب سے ورسٹ ہیں، یہ یہاں تک کہ سوشل انڈیکیٹرز میں سری لنکا پاکستان سے اچھا، بھارت، پاکستان اور سارک کے جتنے کنٹریز ہیں، بنگلہ دیش وغیرہ، ان سب سے اچھے سوشل انڈیکیٹرز ویتنام کے ہیں، جنہوں نے ایک طویل جنگ امریکہ کے خلاف لڑی ہے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ 3,000 روپیہ سے 13,000 روپیہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کیش ٹرانسفر ہے، دیٹ از کالڈ انکنڈیشنل کیش ٹرانسفر، یو سی ٹی۔ یہ یو سی ٹی جو ہے کوئی اچھا فنکشن نہیں ہے پاورٹی کو، غربت کو دور کرنے کے لیے۔ ان کو چاہیے کہ اس کو کنڈیشنل کیش ٹرانسفر کے سسٹم کو لے کر آئیں، انٹروڈیوس کریں، بچوں کی تعلیم کو لازمی طور پہ اس کے ساتھ نتھی کر دیں۔ اس کو جتنی بھی بیکنگ ہو رہی ہے، اول تو یہ پیسے بہت کم ہے، کم از کم 3 سے 4% آف جی ڈی پی ضرورت ہے پاکستان کے 24 کروڑ عوام، جن میں سے آدھے تو غربت کی لائن کے نیچے ہی رہتے ہیں۔ حکومت نہیں مانتی اس بات کو، وہ کہتی جی 30-35% جو ہے ہماری غربت کا لیول ہے۔ نو، ایسا نہیں ہے۔ آپ نکل جائیں شہروں میں، دیہاتوں میں، سندھ رورل اور بلوچستان رورل جو ہے، دیہی علاقہ، یہ غربت کے ایکسٹریم ماڈلز ہیں پاکستان میں۔ اور اربن ماڈلز کے اندر کراچی اور اس کے اطراف کے جو علاقے ہیں، دیہی علاقے ہیں، آبادیاں ہیں، وہ سب سے بڑا غربت کے ماڈل ہیں اربن سینٹر میں، یعنی شہری، جس کو اربن اور رورل کی انٹرنیشنل اکنامکس کے اندر ڈیفینیشن ہوتی ہے۔ اس کے تحت رورل میں سندھ، بلوچستان، اور اربن میں کراچی۔ اس کے بعد باقی جو شہر ہے، صدرن پنجاب ہے، اس میں بھی غربت بہت زیادہ ہے، لوور کے پی کا علاقہ ہے، اس میں غربت ہے، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی تو بات ہی ڈفرینٹ ہے، وہ دور دراز علاقے ہیں، ٹرانسپورٹ اور بجلی مسائل ہیں، سردیوں کے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اسی لیے وہاں پہ وہ ایگریمنٹ کیا گیا تھا بجلی کی سبسڈی وغیرہ دینے کا۔ تو جناب یہ ہے، ہمارے ہاں 0.5% سے بھی کم ہے جی ڈی پی، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، مجموعی قومی پیداوار جو ایک سال کی کسی بھی ملک کی ہوتی ہے، اور $330 ملین جناب ابھی حکومت پاکستان نے ایشین ترقیاتی بینک، ایشیائی ترقیاتی، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا ہے۔ وہ ظاہر پیسے آئیں گے، $33 کروڑ بنتے ہیں، $33 کروڑ کو آپ 279 سے ضرب دے کر دیکھ لیں کہ کتنے ارب روپیہ بنتا ہے۔ یہ کہاں جا رہا ہے آخر؟ غربت وہیں کی وہیں کھڑی ہے، بلکہ بڑھ گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے بی آئی ایس پی کے اندر کوئی معاملات ڈیفیکٹو ہیں، اس کو آپ کو ری آرگنائز کرنا پڑے گا، ایک نیا ورژن دینا پڑے گا۔
اس نئے ورژن کے لیے چاروں صوبوں سے اکانومسٹ حکومتوں کو چاہیے کہ اپنے اپنے اکانومسٹ جو ہیں وہ نامینی کریں، کونسل آف کامن انٹرسٹ سے ہٹ کر، نیشنل فائنانس کمیشن سے ہٹ کر ایک نیشنل پاورٹی ایلیویشن پروگرام بنایا جائے. اور جو اسلام آباد کے جو بابو ہیں نا، ان کے اوپر نہیں بھروسہ کریں آپ کے صوبوں کے نمائندے وہاں پہ ہونے چاہیے، وہ پوری کی پوری ڈسکشن کریں، ایک ڈسکشن ہو، ڈیلیبریٹ کریں اس کے اوپر، اور پھر اس کو دیکھیں کہ کس علاقے میں کہاں غربت ہے، کس کس ضلع میں کیا لیول ہے، اس پہ سروے کریں. یونیورسٹیز کے لڑکے اور لڑکیوں کو، اسٹوڈنٹس کو انگیج کریں اس کے اندر، کالجز کے لڑکوں کو انگیج کریں، اسکول کے میٹرک کے لڑکوں کو انگیج کریں، سروے کے ان کو پیسے بھی دیں ان کو. تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں ناظرین، بہت کچھ کیا جا سکتا ہے پاکستان میں. یہ کچھ 6 کھرب روپیہ ہے جو اس سال تقسیم ہوگا. کہاں جائے گا مجھے نہیں پتہ، یہ ووٹ بنانے کے لیے کیا جاتا ہے. ان میں جو ایلوکیشن انہوں نے کی ہوئی ہے اس کے اندر دیکھیے آپ، یہ میڈیا کمیونیکیشن 225 ملین، پیمنٹس فار سروسز رینڈرڈ 443 ملین، پالیسی ریسرچ یونٹ کاسٹ 35، اور پروکیورمنٹ آف ایسٹس 1064 ملین، یعنی 1 ارب 6 کروڑ 40 لاکھ، اور ERE ایڈمنسٹریشن جنرل ایکسپنسز میں 6 ارب 23 کروڑ روپیہ. جناب 10 ارب روپیہ تو اسی میں اٹھا رہے ہیں یہ لوگ، تو باقی جو عوام کو اس کی سہولت پہنچنی ہے وہ کیا پہنچے گی؟ بے نظیری کفالت پروگرام میں 46 جو ہے یہ 461 اور تقریباً یہ سمجھ لیجیے کوئی 46 ارب روپیہ. بے نظیر تعلیمی وظائف کے اندر جو ہے 77 ارب روپیہ، یعنی 77,181 ملین روپیہ یہ ایلوکیشن دی ہوئی ہے انہوں نے. اور دوسرا یہ ہے کہ بے نظیر نشو و نما نیشنل پروگرام ہے، یہ بچوں کے لیے. بے نظیر انکم سپورٹ BISP اسکالرشپ فار انڈر گریجویٹس کے لیے ہے، 1 ارب 70 کروڑ روپیہ. بے نظیر پاورٹی گریجویشن سکلز، بھائی بہت اچھے پروگرام ہے یہ، لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے اس کے نتیجہ لینے کے لیے ان کو چاہیے کہ باقاعدہ ایک مانیٹرنگ ایویلیویشن یونٹ بنائیں. اور میں نے جیسے پہلے عرض کی کہ اسلام آباد کے بابوؤں پر مت جائیں جو کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام A بلاک سے آگے ایک بہت بڑا ڈویژن ہے، اس میں سینکڑوں ملازمین اس میں کام کر رہے ہیں. سر غربت اس طرح دور نہیں ہوتی. غربت کے بارے میں ان کو پتہ ہے جو غربت کے پروسیس سے گزرے ہیں. مجھ جیسے لوگ جو ٹاٹ کے اسکولوں میں پڑھے ہوئے ہیں، پنجاب کے ملتان کے ٹاٹ کے اور سرگودے کے ٹاٹ کے اندر پڑے ہوئے، شدید سردی میں ہم لوگ زمین پر بیٹھا کرتے تھے، اچھی طرح ہمیں یاد ہے. اور پھر ایوب خان کی جو PL 488 تھی، اس کا سوکھا دودھ پانی میں ملا کر دیا جاتا تھا ہر بچے کو. آج وہ چیز نہیں ہے، آج وہ سہولت نہیں ہے. بچوں کو گرم سردیوں میں گرم کپڑے تک دستیاب نہیں ہیں. یہ کون دے گا؟ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اگر ریاست نہیں دے رہی تو ظاہر ہے کہ پھر لوگ کہیں گے کہ ریاست فیل ہو گئی ہے. تو یہ ہر شعبے کی، دفاع کا شعبہ اتنا اہم ہے جتنا غربت دور کرنے کا شعبہ اہم ہے. غربت دور کرنے کا شعبہ اتنا ہی اہم ہے جتنے کہ بچوں کو اور میٹرک تک اور میٹرک کے بعد انٹر اور انٹر کے بعد آگے گریجویشن کی تعلیم ہے. یہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں ایجوکیشن کے نام پر کھیل کھیلا جا رہا ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نام پر کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس میں اسٹیٹ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا کیوں نہیں ہو رہی پورے طور پر؟ یہ وہ معاملات ہیں ناظرین. مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، میں اذان دیتا رہوں گا. کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کمنٹ کیا کہ جی آپ ماتم کر رہے ہیں مسلسل. جی ہاں، میں ماتم کروں گا. اپنی قوم کے لیے ماتم بھی کرنا پڑا تو کریں گے، اپنی جان بھی دینی ہوگی تو دیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس ڈیموکریٹک سسٹم میں ڈیفیکٹس ہیں، پاورٹی ایلیویشن کے پروگرام میں ڈیفیکٹس ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ڈیفیکٹس ہیں، لیکن خاتمی چیز کوئی نہیں ہوتی ہے. ہر جگہ پہ امپرومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے. مسلسل اب بچہ جو ہے وہ کنڈر گارڈن پریپ سے لے کر مدرسے سے لے کر اوپر تک جاتا ہے. جس کا جو شعبہ ہے ان کو دیا جائے. شعبے میں اگر اوور لیپنگ ہوگی، ڈپلیکیشن ہوگی تو اس کی کوئی سروس، کوئی ڈیلیوری نہیں ہوگی، اس کی کوئی نتائج اخذ نہیں کیے جا سکتے. جیسے میں نے عرض کیا کہ لیس دین 0.5%، یعنی آدھے فیصد سے بھی کم آف GDP مجموعی قومی پیداوار کا خرچ کر رہے ہیں آپ سوشل سیکورٹی نیٹ میں. میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں بجلی کے بل دے دیتا ہوں تو میرے پاس بھی بچوں کے فیسیں دینے کے پیسے نہیں ہوتے ہیں. میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں. ہم بھی عام آدمیوں میں سے ہیں. عام آدمی اس ملک کے اندر 50% سے زیادہ لوگ ہیں جن کے پاس سردیوں میں پہننے کے کپڑے نہیں ہیں، پیروں کے اندر جرابیں نہیں ہیں، بند جوتے نہیں ہیں. یہ سوالات بچے کر رہا ہے اسٹیٹ سے، ریاست سے کر رہا ہے. اور ریاست میں اگر کرپشن کا وہ ہوگا، ماڈل ہوگا، گورننس ویک ہوگی، اور گورننس کے بیسک انڈیکیٹر سے خود وزیر اعظم بے خبر ہوں گے،
تو پھر کیا بنے گا؟ بڑی بڑی گاڑیوں میں، لگژری گاڑیوں میں فلیٹ کیوں نہیں بند کرتے چاروں صوبوں سے آپ؟ یہ فلیٹ جو ہے گاڑیوں کے وفاق میں بند کریں اس کو، سارے آفیسرز کو جو تنخواہ دیتے ہیں اسی میں گزارا کریں. جائیں، وہ بڑی اچھی بسیں چل رہی ہیں کراچی میں لال رنگ کی، اور جو ہے لاہور میں اور اسلام آباد میں میٹرو چل رہی ہے، پشاور میں، ملتان میں. اس میں ان کو سفر کرائیں نا کہ ڈنمارک کا وزیر اعظم اور ان کے وزیر خزانہ سفر کر سکتے ہیں، انڈیا کی محترمہ وزیر خزانہ سفر کر سکتی ہے میٹرو میں، تو کیوں نہیں ہمارے بیوروکریٹ سفر کرتے؟ ہے کوئی انیشیٹو لینے والا؟ آج کے لیے ناظرین اتنا ہی. ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل سے اجازت چاہتا ہوں. سبسکرپشن آپ کیجئے، کمنٹ کیجئے، اور اخلاق کے دائرے میں رہتے، جیسے کہ یوٹیوب والے کہتے ہیں نا کہ اخلاق کے دائرے میں رہتے ہو، مکارم اخلاق. اور مسلمان تو ویسے بھی، اور ایون کرسچن تو باہر کے لوگ ہوں، کوئی بھی ہوں، اخلاق کا دامن ہمیں نہیں چھوڑنا ہے. اس کا جواب ہوگا. بہت بہت شکریہ. والسلام.